یہ کسی صاحب نے رکا لکھا ہے کہ قاری صاحب یہ بتائیں کہ اہل تشیع کا کلمہ جو ہے یعنی شیعہ حضرات کا کلمہ قرآن سے ثابت کرو. تو سمجھے بھائی؟ آپ نے بالکل ڈرنا نہیں، میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں. سمجھے بھائی؟ پاکستان کی شرعی عدالت سے لے کے قانون کی سب سے بڑی عدالت تک میری ذمہ داری ہے کہ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ، کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں غلط ثابت کرے. میں نے پوری دنیا کا نام لیا، یہ شاہپور والے مولوی میری تک میں نہیں. کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں غلط ثابت کرے، میں اس مولوی کو منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس مولوی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا. لیکن متعصب سے میری بات نہیں ہے. جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر آج پھر یہ مجلس سن گیا کہ علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں متعصب سے میری بات نہیں ہے. جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر یہ مجلس سن گیا کہ علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے، اس مجلس سے اٹھ کے باہر جانا بڑی دور کی بات ہے. اگر وہ بندہ یہاں ہی بیٹھے شیعہ نہ ہوا تو نہ صحیح، لیکن رہے گا وہ بھی نہیں جو وہ ہے. تو سمجھ بھائی؟ تو سمجھا رہی بھائی؟ آپ میری توجہ سے سننا ہے. میری اس آج کی مجلس کا لیکچر، آج کی مجلس کا درس، آج کی اس مجلس کی کلاس مناظرہ کا سبق جو میں نے سنانا ہے وہ صرف اس بات پہ ہے کہ قرآن میں اور نبی کے فرمان میں علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے. پارہ نمبر 25 ہے، سورہ زخرف سے میں نے آیت پڑھی ہے. قرآن میں آیت نہ ہو تو پھر میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل. لوہا پارہ نمبر 25 ہے، سورہ زخرف ہے. سن قرآن. اللہ فرماتا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. ترجمہ پھر نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا ابو لالا مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، فرمان علی شیعہ سے لے کے بشیر الدین مرزائی تک ترجمے کی ذمہ داری. اگر کوئی مائی کا لال کہے اس نے آیت کا ترجمہ غلط کیا، مجھے دنیا کی جس عدالت میں دیکھ چاہے بلاؤ، میری سزا ہے موت. سمجھائی؟ اگر ہے ترجمہ صحیح تو سن. اللہ فرما رہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. اے میرے رسول پوچھ لے ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گزرے ہیں. تو بات کی سمجھ آ رہی ہے ترجمے کی؟ اللہ فرما رہا ہے اے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گزر گئے ہیں، جو تجھ سے پہلے گزر گئے ہیں. اب جو گزر جائے، گزرے کا پتہ ہے سیالکوٹ کی زبان میں جو گزر جائے کہتے ہیں وہ تو مر گیا ہے. ایمان سے بتا مرے بندے سے کو پوچھ سکتا ہے؟ نہیں نہ پوچھ سکتا. ایسا ہی اللہ فرما رہا ہے اے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گزر گئے ہیں. تو ثابت ہو گیا کہ تو گزرتا، تیرا گزرنا اور ہے. نبیوں کا گزرنا اور ہے. اللہ کہہ رہے اے رسول ان سے پوچھ لے. اگر تم اس آیت کو نہیں نہ سمجھے، اس ترجمے کو نہیں سمجھے، مجھے کوئی دکھ نہیں ہوا. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس آیت کو تو بڑے بڑے پہلوان بھی نہیں سمجھ سکے. جن کا یہ دعویٰ تھا نا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، لکھا ہے قرآن کی، پھر اس ایک کافی کو بھی نہ سمجھ سکے. کہاں آئے؟ تیرے میرے مولا علی حیدر کرار کے پاس آئے، آ کے کہتے ہیں یا علی ہمیں اس آیت نے پریشان کیا. پوچھا کس آیت نے؟
مولا 25واں پارہ ہے سورہ زخرف، اللہ فرماتا ہے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گزر گئے ہیں، یا علی نہ تو سارے رسول مکے میں آئے، نہ سارے رسول مدینے میں آئے، اگر مکے میں آتے نبی پوچھتا ہمیں پتہ ہوتا، نہ مدینے میں آئے، اگر مدینے میں آتے نبی پوچھتا ہمیں پتہ ہوتا۔ ہمیں اس آیت نے پریشان کیا ہے، جب نبی کے صحابہ نے جناب علی سے کہا نا ہمیں اس آیت نے پریشان کیا ہے، اس وقت میرے مولا حیدر کرار نبی کے صحابہ کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں سنو میرے رسول کے صحابیوں، اس قرآن کو کما حق ہو، جیسے یہ نازل ہوا یا میں جانتا ہوں یا میری اولاد جانتی ہے۔ یا میں جانتا ہوں یا میری اولاد جانتی ہے۔ اچھا یا علی ہمیں نہیں پتا، آپ بتائیں، ہمیں تو نہیں سمجھ آتی اللہ نے کیوں فرمایا اے رسول پوچھ لے ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گزرے ہیں۔ یا علی آپ بتائیں، مولا مسکرا کے فرماتے ہیں سنو میرے رسول کے صحابیوں، جب تک اس آیت کے شان نزول کو نہ دیکھا جائے کہ اللہ نے اس آیت کو نازل کس جگہ پہ کیا تھا، اس وقت تک یہ پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ اللہ نے کیوں فرمایا اے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے۔ کہتے یا علی پھر آپ بتائیں اللہ نے اس آیت کو کہاں نازل کیا تھا؟ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں سنو اس قرآن گواہ ہے، اس آیت کو اللہ نے نہ مکے میں نازل کیا، نہ اللہ نے اس آیت کو مدینے میں نازل کیا، بلکہ اس زمین پہ نازل کیا ہی نہیں، پھر کس جگہ پہ نازل کیا؟ مولا فرماتے ہیں قرآن گواہ ہے، آواز خالق آتی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو، جو لے گئی اپنے بندے کو واسطے سحر کے راتوں رات مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اچھا یا علی پھر کیا ہوا؟ مولا فرماتا ہے جب شب معراج اللہ کے رسول بیت المعمور کے اندر پہنچے تو آپ کے پہنچنے سے پہلے آدم وہاں موجود، آدم وہاں موجود، نوح وہاں موجود، حضرت ابراہیم وہاں موجود، جناب موسیٰ وہاں موجود، تمام نبی میرے نبی کے انتظار میں تشریف فرما تھے۔ ادھر محمد نے بیت المعمور کے اندر قدم رکھے، تمام نبی میرے نبی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے، تو سمجھ آ رہی ہے؟ تمام نبی میرے نبی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب میرے بھائیوں کی کتاب ہے معراج النبی، لکھنے والا الہی بخش لاہور والا اہل سنت کا بہت بڑا عالم ہے، اگر اس کے اندر یہ حوالہ نہ ہو تو میرا قتل معاف۔ لکھتا ہے جب رسول بیت المعمور کے اندر پہنچے نا تو جملہ ضائع کیا تو مجھے دکھ ہوگا، لکھتا ہے موسیٰ اللہ کا کلیم نبی ہے، صاحب کتاب نبی ہے، صاحب کلمہ نبی ہے۔ موسیٰ کے دل میں صرف یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے آج نبیوں کا امام میں بنوں گا۔ تو ابھی جہاں تک میری آواز جا رہی ہے مجلس ختم ہو جائے گی، اس وقت کے جملے کو سمجھ گئے۔ موسیٰ کے دل میں یہ خیال آیا ہو سکتا ہے آج نبیوں کو نماز میں پڑھاؤں گا، نبیوں کا امام میں بنوں گا۔ علامہ صاحب لکھتا ہے خیال کا آنا تھا، اللہ کو برداشت نہ ہوا۔ اب آگے یہ جملہ تو سمجھ آ رہی ہے، اللہ کو برداشت نہ ہوا۔ موسیٰ کے دل میں امامت کا خیال آنا تھا لیکن اللہ کو برداشت نہ ہوا۔ جب اللہ کو برداشت نہ ہوا، علامہ الہی بخش لاہور لکھتے ہیں اب دیکھو شیعہ سنی دوستو، اگر تم نے جملے ضائع کیے مجھے دکھ ہوگا، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ علامہ صاحب کیا لکھتے ہیں کہ موسیٰ کے دل میں صرف خیال آیا کہ ہو سکتا ہے آج نبیوں کا امام میں بنوں گا، نبیوں کو نماز میں پڑھاؤں گا، لیکن اللہ کو برداشت نہ ہوا، اللہ کو برداشت نہ ہوا۔ تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، قاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، اس پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک، عبد الوہاب رفری سے لے کے امام کعبہ تک وہ چیلنج کر رہا ہے۔ پھر تجھے سمجھ آنا چاہیے، ارے جو اللہ کسی موسیٰ جیسے نبی کو برداشت نہیں کر سکتا محمد کے آگے کھڑا ہے، ارے وہ اللہ کسی رضی اللہ کو کیسے برداشت کرے؟
سمجھ آئیے کہ جو اللہ کسی نبی کو برداشت نہیں کرتا کہ محمد کے آگے کھڑا ہو، وہ اللہ کسی رضی اللہ کو برداشت کر لے گا؟ کر لے گا؟ علامہ صاحب لکھتے ہیں اللہ کو برداشت نہ ہوا، اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جاؤ جلدی کرو بیت المعمور میں جاؤ، میرے موسیٰ کلیم کے ذہن میں خیال ہے وہ بھی محمد کے ہوتے ہوئے، اب کھا گئے یہ جملہ یار، وہ بھی میرے محمد کے ہوتے ہوئے امامت کا موسیٰ کے دل میں خیال آیا، لیکن میں اللہ برداشت نہیں کرتا، جبریل جلدی کرو چلو، اگر میرا کلیم نہ ہوتا تو بات کی سمجھ آ رہی ہے، میں اللہ برداشت نہیں کرتا، جلدی کرو چلو بیت المعمور میں۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں جبریل آئے بیت المعمور میں، آواز خالق ہے جبریل جلدی کرو میرے محمد کو نبیوں میں کھڑا کرو، کھڑا کر کے محمد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر بلند کر کے دکھاؤ۔ جملے دایا کیے مجھے دکھ ہو گیا، سمجھ آ رہی نا؟ علامہ صاحب لکھتا ہے جبریل آئے اللہ کے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں میں کھڑا کیا، محمد کا بازو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر بلند کر کے دکھایا جبریل نے۔ لکھتا ہے جب جبریل نے محمد کا بازو بلند کر کے دکھایا نا، پھر کسی موسیٰ جیسے نبی کی ہمت نہ ہوئی، تو سمجھے جبریل نے محمد کا بازو بلند کر کے دکھایا نا، لکھتا پھر کسی نبی موسیٰ جیسے کی ہمت نہ ہوئی کہ اس کے ہوتے ہوئے مسئلے پہ آئے جس کا بازو جبریل نے بلند کر کے دکھایا تھا۔ ہم بھی کہتے ہیں اے الہی بخش لاہور والے، کہا تجھے اس بات کی تو سمجھ آ گئی کہ جس کا بازو جبریل نے بلند کر کے دکھایا اس کے ہوتے ہوئے تو کوئی موسیٰ جیسا نبی امام نہیں بن سکتا، تو جس کا بازو محمد پکڑ کر دکھائے۔ تو سمجھائیے جب جبریل نے محمد کا بازو بلند کیا نا، اللہ کے نبی مسئلے پہ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی نے نبیوں کو نماز پڑھائی، جب نبی نماز پڑھ کے بیٹھ گئے نا، مولا فرماتے ہیں اس وقت اللہ نے اس آیت کو نازل کیا، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے، اے محمد بڑا جملہ میں نے کہنا ہے، اے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے ان کو نبوت کس کے صدقہ میں ملی۔ پوچھ رہے ان رسولوں سے ان کو نبوت کس کے، بولو ہاں ان کو نبوت کس کے، ان کو نبوت کس کے، بات ہو رہی ہے علی ولی اللہ پہ، سمجھ آ رہی ہے نا؟ پوچھ لے ان رسولوں سے ان کو نبوت کس کے صدقہ میں ملی، یا ان کو نبوت دینے سے پہلے اللہ نے ان سے کتنے اقرار لیے تھے، کتنے اقرار لیے تھے، کتنے اقرار لیے تھے۔ تو پھر تمہاری 4 کتابیں گواہ ہیں، جس کو مناظرے کا شوق ہے وہ بے شک کاغذ اور قلم نکال کر کتابوں کے نام لکھ لے، ان کے لکھنے والے مصنفوں کے نام بھی لکھ لے اور ان کے مذہبوں کے نام بھی لکھ لے۔ وہ تمہاری پہلی کتابیں تفسیر ابن جریر محمد بن جریر طبری 310 ہجری میں پیدا ہونے والا اہل سنت لکھتا ہے، دوسری کتاب ہے حلیۃ الاولیاء ملا ابو نعیم اصفہانی اہل سنت لکھتا ہے، تیسری کتاب ہے جنابی المودت قاضی سلیمان قندوزی مفتی قسطنطنیہ اہل سنت لکھتا ہے، چوتھی کتاب ہے کوکب الدری مفتی صالح کشفی اہل سنت لکھتا ہے۔ اگر تمہاری ان 4 کتابوں کے اندر یہ حوالہ نہ ہو، مجھے شاہپور کے چوک میں کھڑے کر کے سر عام پھانسی پر لٹکاؤ، اگر ہے تو پھر سن لو، لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی نے پوچھا نا، اے نبیوں بتاؤ تم کو نبوتیں عطا کرنے سے پہلے، تم کو کتابیں عطا کرنے سے پہلے، تم کو حکمتیں عطا کرنے سے پہلے اللہ نے تم سے کتنے اقرار لیے تھے؟ تمام نبی شخص بہو کے بولے کہ اے اللہ کے رسول ہمیں کتابیں عطا کرنے سے پہلے، ہمیں نبوتیں عطا کرنے سے پہلے اللہ نے ہم سے 3 اقرار لیے تھے، بتاؤ نبیوں کون کون سے اقرار لیے تھے؟ تمام نبی شخص بہو کے بولے کہ سب سے پہلے اللہ نے ہم سے اپنی توحید کا اقرار لیا، ہم سے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ، ہم سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد تمہاری رسالت کا اقرار لیا، ہم سے کہا پڑھو محمد الرسول اللہ، ہم نے پڑھا محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد تمہارے بھائی علی بن ابی طالب کی ولایت کا اقرار لیا، ہم سے کہا پڑھو علی ولی اللہ، ہم سب نے پڑھا علی ولی اللہ۔
شیعہ سنی دوستو، نبی تو ہمیں یہ درس دے رہے ہیں، نبی تو ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب تک نبیوں نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا، جب تک نبیوں نے علی ولی اللہ نہیں بنا، نبیوں کو نبوت نہیں ملی، تجھے علی کے بغیر جنت کیسے مل جائے گا؟ تو سمجھائی بھائی، جب تک نبیوں نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا، اللہ نے کسی نبی کو نبی بنایا ہی نہیں، بنایا ہے کوئی مائی کا لال؟ جو میری کی ہوئی بات کی تردید کر کے مجھے سپریم کورٹ کی عدالت میں بلا کے گولی مارے، یہ کیسٹ ریکارڈ ہو رہی ہے نا، اس نے میرا بالکل لحاظ نہیں کرنا پاپا، یہ نا میرے سیٹ نہ کرنے اگے پیچھے پوا، تو سمجھا رہی بھائی، اس نے بالکل میرا لحاظ نہیں کرنا، نہیں کرنا، لو میں کسی اور مولوی کی ضمانت نہیں دیتا، نہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، یہ کیسٹ ریکارڈ ہو رہی ہے، لکھ لو کہ جب تک میری رگوں میں یہ خون چل رہا ہے، جب تک میری رگوں میں یہ خون بھاگ رہا ہے، ابھی تک اس ماں نے اس لال کو پیدا نہیں کیا جو میرے سامنے بیٹھ کے مذہب شیعہ کو غلط ثابت کر کے چلا جائے۔ جب تک نبیوں نے سمجھائی؟ اچھا چلو میں آسان کرتا ہوں، آدم کو کیا کہتے ہیں؟ صفی اللہ، جناب نوح کو نجیح اللہ، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ، حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ، جناب موسیٰ کو کلیم اللہ، جناب عیسیٰ کو روح اللہ، کہتے ہیں نا؟ چل ہاں دونوں شیعہ سنی بھائی مل کر تمام نبیوں کے پاس چلتے ہیں، تمام نبیوں کے پاس چل کے باری باری پوچھتے ہیں، پہلے اپنے ڈیڈی سے پوچھتے ہیں، پہلے اپنے ڈیڈی سے پوچھتے ہیں کہ یا آدم صفی اللہ، تم بتاؤ تم صفی اللہ کیسے بنے؟ پھر جناب نوح سے پوچھتے ہیں یا نجیح اللہ، تم بتاؤ تم نجیح اللہ کیسے بنے؟ پھر حضرت ابراہیم سے پوچھتے ہیں یا خلیل اللہ آپ بتائیں تم خلیل اللہ کیسے بنے؟ پھر حضرت اسماعیل سے پوچھتے ہیں یا ذبیح اللہ آپ بتائیں تم ذبیح اللہ کیسے بنے؟ پھر حضرت عیسیٰ سے پوچھتے ہیں یا روح اللہ آپ بتائیں تم روح اللہ کیسے بنے؟ پھر جناب محمد سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیں تمہاری رسالت کس کی وجہ سے بچی؟ تو سمجھائی؟ آپ بتائیں تمہاری رسالت کس کی وجہ سے بچی؟ جب ہم نے باری باری تمام نبیوں سے پوچھا نا، آدم سے پوچھا، نوح سے پوچھا، حضرت ابراہیم سے پوچھا، جناب موسیٰ سے پوچھا، عیسیٰ سے پوچھا، اللہ کے نبی سے پوچھا، تو تمام نبیوں نے یکسبا ہو کے جواب دیا۔ آدم کی آواز ہے، آدم صفی اللہ نہ بنتا اگر علی ولی اللہ نہ پڑھتا، نوح نجیح اللہ نہ بنتا اگر علی ولی اللہ نہ پڑھتا، ارے ابراہیم خلیل اللہ نہ بنتا اگر علی ولی اللہ نہ پڑھتا، اسماعیل ذبیح اللہ نہ بنتا اگر علی ولی اللہ نہ پڑھتا، موسیٰ کلیم اللہ نہ ہوتا اگر علی ولی اللہ نہ پڑھتا، عیسیٰ روح اللہ نہ ہوتا اگر علی ولی اللہ نہ پڑھتا۔ ارے خدا سے پوچھ لو، اے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ محمد کی رسالت نہ بچتی اگر رسول غدیر پر علی کی ولایت کا اعلان نہ کرتا۔ تو سمجھا رہی بھائی؟ خدا کہہ رہے ہیں رسول کی رسالت نہ بچتی اگر رسول خم غدیر پر علی کی ولایت کا اعلان، اونچی بول رہا اعلان، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا، چھٹا پارہ ہے، سورۃ المائدہ ہے، آواز خلق آتی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول پہنچا دے جو اللہ کی طرف سے تجھ پہ نازل ہوا ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے یہ نہ پہنچایا
پھر تو نے رسالت کا کوئی کام کیا؟ بولو رسالت کا کوئی کام کیا؟ نہیں نہ کیا، رکھا ہے مولوی کے سر پہ قرآن۔ پوچھا وہ حکم کیا تھا؟ یہ واحد آیت ہے جس میں اللہ نے اپنے رسول کو چیلنج کیا، رسول کو اگر آج تو نے نہ پہنچایا پھر کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ آج ہے کیا تھا؟ وہ حکم کیا تھا؟ تو نماز تھی؟ بولو روزہ تھا؟ حج تھا؟ یا زکوٰۃ تھی؟ یا ٹینٹ کروانی تھی؟ کیا تھا آج کا حکم؟ علماء نے لکھا اس آیت کو اللہ نے اس وقت نازل کیا جب رسول اپنے آخری حج کے خطبے کے بعد مکے اور مدینے کے درمیان ایک مقام ہے سنٹر میں جس کو خم غدیر لکھا ہے، جب رسول وہاں پہنچے اللہ نے اس آیت کو نازل کیا، رسول پہنچا دے یہ تو اس پہ حکم نازل ہوا ہے۔ اب ذاکر بھائی پڑھتے ہیں نبی کے پاس ممبر نہیں تھا، ممبر تو چلو کیا کریں بیچارے ہیں، پڑھتے ہیں ممبر نہیں تھا، رسول نے اونٹوں کے پلان اتار کر ممبر بنایا، کیوں کہ ممبر نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں سنو میرے بھائیو، ہمارا رسول نبیوں کا رسول ہے۔ تو نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ قرآن میں لکھا ہے اگر آصف بن برکھیا سلیمان کا وزیر آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لا سکتا ہے تو کیا میرا رسول ممبر نہیں منگوا سکتا تھا؟ منگوا سکتا تھا نا، پھر منگوایا کیوں نہیں؟ پتہ کیوں؟ آج اللہ کہہ رہا تھا سنا، اگر تو نے نہ سنایا تو پھر تو نے رسالت کا کوئی کام کیا ہی نہیں۔ تو کتنے صحابی تھے اس وقت؟ 1 لاکھ کم و بیش 24,000 صحابی تھے۔ میرا چیلنج ہے اپنے مولویوں کی اور بیگانے مولویوں کو بھی کہ نبی نے ہر صحابی کا پلان نہیں اتارا۔ نبی نے ہر صحابی کا پلان نہیں اتارا، نبی نے اس بندے کا پلان اتارا تھا جو اعلان کو سننا نہیں چاہتا تھا، تو سمجھا تاکہ پلانوں کے انتظار میں کھڑا رہے، اعلان کو سن کے جائے۔ اب ممبر بن گیا، صحابہ کرام سوچ رہے ہیں پتہ نہیں اتنی گرمی میں کہ کون سا ایسا حکم نازل ہو گیا، وما ینطق عن الہوا والی زبان حرکت میں آئی۔ رسول فرماتے ہیں آئے نا علی ابن ابی طالب، حیدر قرار کہاں ہے؟ مولا فرماتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ فرمایا یا علی میرے قریب آپ، علی بھی ممبر پر، نبی بھی ممبر پر۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ میں جلدی کر رہا ہوں، دونوں ممبر پر۔ اب 3 گھنٹے کا خطبہ تھا جو نبی نے جناب علی کی عظمت میں دیا تھا، لیکن میں 2-3 لفظ پیش کر کے مدعا بیان کر رہا ہوں، میری سمجھ آئے۔ جب جناب علی کھڑے ہو گئے نا ممبر پر، اب رسول نے خطبہ شروع کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے۔ توجہ رکھیے گا میرے بھائیو، اے لوگو، کبھی ٹائم ہوتا تو پھر بیان کرتا نا، مجھے کیا بتا آدھا گھنٹہ میں نے کبھی بھی سیالکوٹ سے نہیں جانا تھا، سمجھائی بھائی؟ اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے۔ کیا تم مجھے اپنا مولا مانتے ہو؟ تمام نے کہا کالو والا یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول ہم تجھ کو اپنا مولا مانتے ہیں۔ جب کہا ہم تجھ کو اپنا مولا مانتے ہیں، پھر رسول نے ان تمام کی طرف دیکھا، جناب علی کا بازو بلند کر کے فرمایا سنو سنو سنو، من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں، کہ جس کا میں مولا تھا، کنتو واحد متکلم ماضی کا صیغہ ہے، اس کا معنی بنے گا جس کا میں مولا تھا، اس کا یہ علی مولا ہے، جس کا میں مولا تھا اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ جس جو نبی نے کہا نا، نبی نے اشارہ کی ہے ان کی طرف کہ جن کی طرف اللہ نے کہا رسول ان سے پوچھ لے، توجہ رکھیے گا، ان سے پوچھ لے، ان کو نبوت کس کے صدقہ میں ملی، تو نبی نے یہ اشارہ کیا ہے ان کی طرف کہ جس کا میں مولا تھا اس کا یہ علی مولا